السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ سوال لاک ڈاؤن کے دوران اس وبا کی حوالے سے بہت پوچھا گیا بار بار کہ جب اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے ایک بندے سے تو پھر یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ بات تو سوچنے والی ہے بالکل، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کوئی بیماری ہو، ان کا کوئی آپریشن کرانا ہو، ان کی کوئی پھوڑا نکل آیا ہو یا ان کی کوئی انجیکشن لگوانا ہو تو مائیں خود اپنی گود میں لے جا کے اور وہ کام کراتی ہیں جس سے کہ بچہ آگے کی تکلیف سے بچا رہے۔ تو یہ اس طرح کی جو آفتیں یا اس طرح کی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں، یہ ہمیں چوکانے کے لیے تاکہ ہماری آخرت سنور سکے اور ہم سنبھلیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک اشفاق احمد صاحب تھے، ان کا ایک پروگرام بھی آتا تھا زاویہ، اس میں انہوں نے ایک بار ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ جس دفتر میں کام کرتے تھے، جس ڈپارٹمنٹ میں، وہاں جانوروں کے لیے بھی کوئی دوائی وغیرہ کا ریسرچ ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک بار وہ جو وہاں کے بڑے پروفیسر تھے ان سے ان کے تعلق تھے، تو ان کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ کہنے لگے، اشفاق احمد میں تمہیں ایک بہت بڑھیا قصہ سناتا ہوں۔ ابھی 15 دن پہلے میرے پاس امریکن ایمبیسی سے فون آیا کہ جو وہاں کی ایمبیسیڈر ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو میں نے جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، دفتر کے ٹائم میں وہ آ جائیں۔ تو وہ اس کے بعد اسی دن شام کو دفتر بند ہونے سے پہلے وہ میرے دفتر میں آ گئے۔ ان کی گود میں ایک کتا تھا اور کچھ ان کا بہت بڑا عملہ ان کے ساتھ تھا، بڑی بڑی گاڑی ہے، اور وہ میرے دفتر میں آ کے کہنے لگی کہ یہ کتا جو ہے یہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے اور میرا بہت چہیتا کتا ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی کسی بھی قیمت پہ، اور یہ میرا بڑا فرما بردار تھا اور 1.5-2 مہینے سے اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں ادھر بلاتی ہوں تو ادھر جاتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، چیختا چلاتا رہتا ہے، اور اس وقت بھی وہ ان کی گود میں بہت بے چین اور بہت پریشان کر رہا تھا انہیں، اور کودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا اچھے سے معائنہ کیا اور اس کے بعد انہیں یہ کہا کہ آپ کو ایک رات کے لیے اس کتے کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا تاکہ میں اس کا اچھا سے معائنہ کر سکوں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو۔ وہ پہلے تو تیار نہیں ہوئی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ اس کے بنا کام نہیں چلے گا تو وہ بڑے بے دلی سے اپنے کتے کو چھوڑنے کو تیار ہوئی اور اپنے عملے کے ساتھ واپس چلی گئی، کتا ان کے پاس چھوڑ کے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ان پروفیسر صاحب نے اپنے چوکیدار کو بلایا، چونکہ وہاں ویکسین وغیرہ بنائی جاتی تھی جانوروں کے لیے، تو وہاں استبل بھی تھا، بھینسوں کا بھی بیڑا تھا، ان کا گھوڑوں کا بھی استبل تھا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ اسے بھینسوں کے طبیلے میں باندھ دو، کتے کو کھوٹی سے باندھ کے اور اسے پانی پلا کے اور پھر اسے خوب مارو ہنٹر سے، اور اس کے بعد جب مار کے تم تھک جاؤ، تمہیں پسینہ آنے لگے تو اسے پھر پانی پلاؤ اور اسے پھر مارو، مطلب رات میں 8-10 دفعہ اس طرح سے کر لو۔ تو وہ چوکیدار تھوڑا سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا ساری بات، اس نے ایسا ہی کیا کہ اسے تھوڑی دیر بعد پانی پلایا اور مارا اسے کتے کو۔ خیر رات گزر گئی، صبح کو دفتر کا ٹائم ہوتے ہی سب سے پہلے وہی لیڈی آئیں اپنے پورے عملے کے ساتھ اور ان سے بولی پروفیسر صاحب سے کہ جی میرا کتا، میں تو ساری رات سو بھی نہیں پائی، اتنی بے چین رہی اپنے کتے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے پھر چوکیدار جو وہاں کھڑا تھا اسے اشارہ کیا کہ کتے کو لے آئے کھول کے۔ وہ کتے کو لایا اور اسے پھر انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ اس کا پٹا کھول دے۔ پٹا کھلتے ہی کتا کود کے اپنی مالکن کی گود میں، اور کہیں ان کا چہرہ چاٹتا اور کہیں ان کے ہاتھ چاٹتا اور کہیں گود میں ان کی دبکتا، مطلب بہت ان کا لاڈ کر رہا تھا۔ تو وہ بڑی تعجب میں ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک ہی رات میں کس طرح سے بدل گیا۔ خیر انہوں نے انہیں بتا دیا کہ جی میں نے کچھ اسے فزیکلی ٹریٹمنٹ دیا ہے اور کچھ اسے سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ دیا ہے، آپ کا کتا بالکل ٹھیک ہے، کبھی پریشان بھی نہیں کرے گا۔ وہ اسے لے کے چلی گئی بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے۔ کتا بھی جو ہے وہ اس ٹائم بہت خوش تھا اور کبھی اپنی مالکن کو دیکھتا تھا اظہار تشکر میں، مطلب شکریہ ادا کر رہا تھا، اور کبھی پروفیسر صاحب کا، کیونکہ انہوں نے اشارہ کیا تھا اس چوکیدار کو کہ اسے کھول دے کتے کو۔ خیر ان کے جانے کے بعد اشفاق احمد نے ان سے سوال کیا کہ سر یہ تھا کیا معاملہ کہ آپ نے اسی پٹائی کرائی؟ تو کہنے لگے اصل میں وہ کتا جو ہے اے سی میں رہ کے اچھے کھانے کھا کے بہت زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگا تھا، تو میں نے اسے یاد دلوایا کہ تو مالک نہیں ہے بلکہ تو ایک پالتو کتا ہے۔
تو اشفاق احمد آگے یہ بتاتے ہیں کہ اس دن میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو ہمارے اوپر دکھ آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ ہم سیدھے رہیں۔ میری بھی سمجھ میں اسی واقعے سے آج تک الحمدللہ یہ بات سیٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کے معاملے نہیں آتے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچانے والے ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود کہا ہے کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر کرنا لازم فرما لیا۔ تو اس لیے ہمیں تو اتنے دکھ دیے بھی نہیں جاتے، کبھی کبھی کوئی دکھ آتا بھی ہے تو ہم اس میں ہائے توبہ مچاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی اس واقعے سے بات آ گئی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔